جو نواب اکبر بگٹی تھے رحمہ اللہ تعالی، میں تو انہیں شہید بھی سمجھتا ہوں، جنہیں اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر نے ظلمن قتل کیا، اور اس زمانے میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں تمام نے اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا تھا، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جتنی جماعتیں تھیں سب نے کہا، JUIF، ایون مسلم لیگ کاف جو چودھری شجاعت حسین اس ٹائم ڈومیننٹ پوزیشن پہ تھے، انہوں نے بھی اسے کنڈیم کیا تھا۔ 26 اگست 2006 کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت اکبر بگٹی صاحب جو ایک سردار تھے بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی سے، ان کی عمر آلموسٹ 80 سال تھی، اور جب پاکستان بنا اس وقت ان کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ 1926 کی یہ پیدائش ہے، اور ان کی باقاعدہ تصویر رکھی ہوئی ہے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہوئے۔ اس وقت بالکل یہ نوجوان تھے اور کالی داڑھی تھی ان کی، اور اس کے بعد پھر یہ مسلسل پالیٹکس میں رہے، الٹیمیٹلی یہ بڑی پوسٹوں کے اوپر رہے، چیف منسٹر بھی بنے۔ اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھے یہ کافی عرصے تک۔ وہاں جتنی بھی بلوچ تنظیمیں تھیں جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کرتی تھیں، ان سب کے آگے اگر کوئی ایک شخص سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا تھا تو وہ بگٹی صاحب ہی تھے۔ اس زمانے میں ایک ڈاکٹر تھیں شازیہ، جن کے ساتھ ایک ریپ والا کیس ہوا، اور اس کیس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات زیادہ بگڑے، ورنہ آلموسٹ سیٹل ہو چکے تھے۔ اکبر بگٹی صاحب کا موقف یہ تھا کہ جس شخص کے اوپر الزام لگا ہے اس کا تعلق فوج کے ساتھ ہے، اسے آپ ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے جو روایتی جرگہ ہے اس سے اس کو گزاریں گے، اور اس کو جو سزا بنتی ہے وہ دیں گے، اگر ثابت ہو جائے، اور بے قصور ہوا تو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس زمانے کی فوج کے جو سربراہ تھے مشرف صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہواؤں میں اڑ رہے تھے اس وقت، انہوں نے ایگری نہیں کیا، الٹا انہوں نے بمباری کر کے اکبر بگٹی کو ہی قتل کروا دیا۔ اب اس وقت ان کا ورژن ذرا ڈیفرنٹ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں گرفتار کرنے گئے تھے تو وہ غار بیٹھ گئی، اس میں چند فوجی بھی شہید ہوئے۔ اب یہ الگ سے معاملہ ہے، لیکن آلموسٹ 6 سال کے بعد اس کیس کی FIR بھی درج ہوئی، اور اس میں بھی جو سٹینڈ لیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا تھا۔ اس وقت وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، جو آج کل چیف جسٹس ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے دلیری دکھائی اور FIR تو درج ہوئی پرویز مشرف کے خلاف، اور باقی ان کے جتنی کابینہ کے لوگ تھے ان کے خلاف۔ وہ 5-6 سال کیس چلتا رہا، اس میں سے نکلا کچھ نہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ اتنے بڑے فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ خیر یہ معاملات پھر بگڑتے چلے گئے، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی اس وقت وہی حالت ہے جو کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں مقبوضہ کشمیر کی تھی، حالات خراب ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ بلوچستان کے حالات کوئی آج سے خراب نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ اس کی ہسٹری آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب نے 2 پروگرام سما ٹی وی کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں، بڑے انفارمیٹو ہیں اور اتھینٹک ہیں۔ وہ پروگرام آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان جب بنا تھا اسی وقت سے ہی جو خان آف خلات تھے اس وقت تو بڑے ایکٹیو تھے، اور انہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی کافی سپورٹ کی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کے اختلافات ہو گئے، اور اس وقت سے ہی فوجی آپریشنز کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور وہاں کے جو قبائلی سردار تھے وہ فوج کی انوالومنٹ کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی ڈیمانڈ درست تھی کہ پاکستان کی جو ریاست ہے 1940 میں جو قرارداد پاکستان تھی
اس کی روح سے تو یہ چاروں اکائیاں انڈیپینڈنٹ ہیں ایک وفاق کے انڈر، اور انہیں الگ الگ حقوق دیے جائیں گے جو آج تک نہیں دیے جا سکے۔ ایون بلوچستان، سندھ اور کے پی کے لوگ سمجھتے ہیں شاید پنجاب والے یاشی کر رہے ہیں، پنجابیوں کو بھی ان کا حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، البتہ باقیوں سے بہتر ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ داد رسی ہوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب یہ 18ویں ترمیم آئین کی ہوئی اور اس میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کا حصہ ملا انہیں، جو ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ ڈبل کرنے جا رہے ہیں۔ ڈبل کیا، آپ اسے 10 گنا بھی کریں، جب تک آپ کتے کو کنویں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ ایشو ایڈریس کریں، جو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ بہرحال بلوچستان کی یہ محرومیاں مسلسل جاری رہیں اور اس میں آرمڈ کنفلکٹ بھی ہوا، ظاہر ہے وہاں پہ تنظیمیں بنی، اور کرتے کرتے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اب پاکستان کی ریاست کے لیے کئی ایک چیلنجز سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر کے اوپر اس وقت جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ آپ کو پتا ہے کہ ایک تحریک کو لے کے چل رہی ہیں، اور کتنے لوگ ان کی تحریک میں شامل ہوئے، وہ یہاں پہ دھرنا بھی دے چکی ہیں اسلام آباد میں بھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہماری عدالتیں بھی کوئی دلیری نہیں دکھاتی، حالانکہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے، اور اس وقت جو کاکڑ صاحب پرائم منسٹر تھے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ اب تو خیر وہ جا چکے، لیکن انہوں نے جو اس معاملے میں داد رسی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ اس میں جو مڈل کلاس اس وقت ابھر کے سامنے آئی ہے، جو پڑھ لکھ گئے ہیں لوگ اور وہ ڈیرا سسٹم سے باہر نکل چکے ہیں، وہ بھی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو صرف وڈیرے کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر جب پہلی دفعہ پاسپورٹ پاکستان کا بنا اور مڈل ایسٹ میں کافی ساری جابز نکلی، تو کافی سارے لوگ بلوچستان کے بھی دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے پیسہ بھیجا، اپنی فیملیز کو شفٹ کیا سٹیز کے اندر، وہ پڑھ لکھ گئیں، اور کافی پڑھے لکھے لوگ بلوچستان میں، پڑھے لکھے لوگ کافی زیادہ ہیں تعداد میں، ماسٹر ڈگری ہولڈرز جو پڑھ لکھ گئے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، پنجاب کی یونیورسٹی سے، کراچی سے۔ تو وہ لوگ بھی اب اس حوالے سے اس پوری کی پوری تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ سرداروں سے زیادہ اب ان کی آواز بلند ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایجوکیشن عام ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے یہ سارا قبائلی سسٹم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی تعلیم کی خوبصورتی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ یا ملوکیت نہیں رہتی، بلکہ عوام الناس تک معاملات چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں۔ قبائلی جو سردار ہیں ان کے زیر اثر جو لوگ تھے، وہاں سے کافی ساری تنظیمیں اٹھیں جو پاکستانی فوج کے اوپر حملے بھی کرتی تھیں، ان میں سویلینز بھی شہید ہوتے تھے، اور کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں جن میں سے ایک یہ بی ایل اے بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری تنظیمیں ہیں اور کافی سارے پرابلمز بھی ہیں۔ چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ کلبھوشن یادیو ایک جاسوس انڈیا کا پکڑا گیا تھا، جو ایران میں رہ رہا تھا اور وقتاً فوقتاً یہاں آتا تھا۔ اس نے خود مانا کہ میں نے کافی سارے یہاں پر دھماکے کروائے اور وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جو مقبوضہ کشمیر میں کسی زمانے میں ہمارے مجاہدین جا کے کرتے تھے۔ وہ بھی غلط تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط تھا، جو یہاں سے لوگ جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جو انڈیا کر رہا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ جب
ورلڈ وار 2 کے بعد UNO سامنے آئی اور پوری دنیا کے ملک ایک معاہدے کے اندر پابند ہو گئے، تو اب گریلا وار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے 1948 میں پاکستانی حکومت کی مخالفت کی تھی کہ آپ کشمیر میں فوج کو داخل نہ کریں. جنگ کرنی ہے تو اوپن کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہم معاہدوں میں بندے ہوئے اور اندر ہم گریلا وار کریں. اور وہ آپ کو بتایا جاری رہی. پھر ضیاء الحق کے دور میں تو اپنی ایپیکس کو پہنچی، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا. بعد میں خود ہی پاکستان بیک فٹ پہ چلا گیا اور نقصان اٹھایا. رہی وہاں کے لوگوں کی سٹرگل، جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، اسے ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آرمڈ کنفلکٹ اس طرح کا کرنا کہ عوام الناس اسلحہ اٹھا کر گورنمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑے، اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، اور نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں صرف ضمناً ذکر کر رہا ہوں. تو را کی انوالومنٹ بھی ہے جو انڈین ایجنسی ہے. اس کے بعد TTP سپورٹڈ بائی TTA، یعنی افغان طالبان کے پاس جا کے وہ بنا لیتے ہیں اور وہ آ کے پھر یہاں پہ حملے کرتے ہیں، فوج پہ بھی کرتے ہیں اور شیعہ کمیونٹی کے اوپر. جو ہزارہ برادری، آپ کو پتا ہے کچھ عرصے بعد آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ جی بلوچستان میں ہزارہ برادری کے اتنے لوگ شہید کر دیے کہ وہ شیعہ کمیونٹی ہے جسے قتل کرتے ہیں TTP والے ثواب سمجھ کے. یہ مسئلہ بھی ہے بلوچستان کا. پھر ایران بھی اپنا لچ فرائی کر رہا ہے، چونکہ پیرلل میں چاہ بہار جو ان کی ایک پورٹ ہے اسے وہ تیار کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، اور یہاں پر گوادر ہے اور سی پیک ہے، اور ایران کا یہ رائٹ ہے کہ وہ بھی اپنے معاملات کرے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دوسرے ملک کے اندر لچ فرائی کرنا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا، جو پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے حملہ کیا، پھر پاکستان نے جوابی حملہ کیا، یہ بالکل قانون کے خلاف ہے. جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے بھی بالکل خلاف ہے. تو بلوچستان اس وقت آپ سمجھ لیں کئی ایک پرابلمز کا گڑھ بن چکا ہوا ہے. وہاں پر TTP کا مسئلہ الگ سے ہے، سنی شیعہ کنفلکٹ جس میں ہزارہ برادری کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے. پھر وہاں کے لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے، اور اصل چیز جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم سٹارٹ ہوئے وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں. اور ان میں ٹاپ آف لسٹ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ رائلٹی ملنی چاہیے ہمیں ان تمام چیزوں کی جو بلوچستان سے نکالی جاتی ہیں. پاکستان میں جو نیچرل گیس ہے اس کا نام ہی سوئی گیس ہے. یہ سوئی ایک جگہ ہے بلوچستان میں جس کی نسبت سے ہم سوئی گیس کہتے ہیں، ویسے تو یہ نیچرل گیس ہے. سوئی ناردرن اور سوئی ساؤدرن، یہ دو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں. پورا ملک پچھلی کئی دہائیوں سے بلوچستان کی گیس استعمال کر رہا ہے، اور جہاں سے گیس نکل رہی ہے ان کے پاس گیس ہے ہی نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. بلوچستان کا رقبہ اس وقت پاکستان کے ٹوٹل رقبے کا 45% ہے، یعنی آدھا پاکستان جو ہے وہ بلوچستان ہے رقبے کے اعتبار سے. آبادی کے اعتبار سے تو پنجاب کی آبادی پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا آلموسٹ کوئی 52 سے 55% ہے، لیکن بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 45% علاقہ آتا ہے، اور آبادی صرف 4% ہے. آبادی اتنی کم ہے کہ ہمارا جو پنجاب کا لاہور سٹی ہے اس سے بھی کم ہے پورے بلوچستان کی آبادی. میں تو کافی عرصے سے یہ بات کرتا ہوں، اپنے بڑوں تک بھی پہنچائی ہے کہ یار بلوچستان جو اس ملک کو دے رہا ہے نا، اس کے بدلے میں اگر بلوچستان کی ساری بجلی بھی فری کر دی جائے نا تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. ایک لاہور سٹی جتنی بجلی استعمال کر رہا ہے نا، اس سے کم بجلی پورے صوبہ بلوچستان کی ریکوائرمنٹ ہے. جہاں سے آپ گیس لے رہے ہیں، جہاں سے آپ معدنیات لے رہے ہیں، پھر وہاں پر جو سونے کے ذخائر ہیں ریکوڈک
آپ کو پتہ ہی ہے وہ ابھی تک خیر اس طریقے سے حاصل نہیں کیے جا سکے، لیکن بہرحال مختلف میٹلز جو ہیں وہ وہاں سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ اس کے بدلے میں اگر ہم صرف وہاں کی بجلی فری کرتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ہم تو انہیں وہ گیس نہیں دے سکے جو ان سے لے کر پنجاب استعمال کر رہا ہے اور باقی صوبے بھی۔ اس کے بعد سندھ میں ذخائر نکلے نیچرل گیس کے، اب تو میجر ہمارا جو پورشن ہے وہ سندھ سے آ رہا ہے۔ تو یہ کافی سارے مسائل ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستانی اسٹیٹ سے وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے۔ البتہ اس میں جو تنظیمیں پاکستان سے علیحدگی کے لیے کوشش کر رہی ہیں ان کو تو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی یونٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے جو آئین میں لکھے ہوئے، اور صرف ان کو نہیں، سندھیوں کو بھی اور کے پی کے لوگوں کو بھی اور پنجاب کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے۔ یہ جو بلوچستان اور پنجاب کی لڑائی بنا کے سوشل میڈیا پہ پیش کی جا رہی ہے کہ اتنے پنجابی قتل ہو گئے، یقیناً پنجابی ہی قتل ہوئے ہیں اور شناختی کارڈ دیکھ کر انہوں نے پنجابیوں کو چن چن کے قتل کیا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ آگ لگائی جائے ملک کے اندر، بلوچستان ورسز پنجاب، لہذا کسی پنجابی نے اس سازش کا حصہ نہیں بننا۔ یہ ایک پنجابی بات کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیوں وہ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ پنجاب ریسورسز استعمال کر رہا ہے، اور بھائی پنجاب ریسورسز استعمال کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ایک عام پنجابی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ہم تو خود اسٹیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئین میں حقوق تھے، جو 1940 میں قرارداد پاکستان میں جو کچھ سیٹل کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر قرارداد مقاصد اور پھر الٹیمیٹلی جو آئین بنا، وہ چیزیں ابھی تک کسی صوبے کو اس طریقے سے نہیں ملی۔ ایک 18ویں ترمیم ہی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، ادروائز بیسک رائٹس اس حوالے سے نہیں مل سکے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی بات چلی کہ یہ جتنے کوئٹہ دربار ہوٹل یا اس طرح کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں کوئٹہ کے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بالکل نان سینس بات ہے، یعنی فضول حرکت ہے، یہ تو اسی سازش کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو کنڈیم کریں گے کہ اسے بلوچستان اور پنجاب کی لڑائی بنا کر پیش کیا جائے، بلکہ ہم تو بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک ان کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ آرمڈ کنفلکٹ کر کے اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کر نہتے لوگوں کو قتل کریں گے، جس کی مذمت وہاں کی عوام بھی کرتی ہے، لیکن وہاں پر اوورآل جو عوام ہے ان کے جذبات وہی ہیں جو بی ایل اے کے ہیں، سوائے ایک استثناء کے کہ وہ آرمڈ کنفلکٹ کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ڈیمانڈز کی بات ہے، وہاں کی میجورٹی عوام وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مسنگ پرسنز کا ایشو حل کیا جائے، عدالت میں کیس چلائے جائیں، ہمیں بتایا جائے کہ کتنے سالوں سے ہمارے پیارے غائب ہیں، وہ قتل ہو گئے ہیں یا جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے اوپر مقدمات چلائیں، اور اگر واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ثابت کر کے سزا دیں، اور یہ ڈیمانڈ بالکل درست ہے۔ اس کے مقابلے پہ ہماری اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس بعض اوقات ثبوت نہیں ہوتے اس لیول کے کہ وہ کورٹ میں ثابت ہو سکیں، اس لیے مجرمین چھوٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں ماورائے عدالت۔ تو اسلام میں تو بھائی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کریں۔ اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے گا پھر لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھائیں گے اور کہیں گے کہ جی ثبوت میں خود ہوں، میں نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اسلام میں اگر کوئی جینون مجرم بھی شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کا معاملہ آخرت میں اللہ کے سپرد، دنیا میں آپ اسے قانوناً سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ چیز ثابت نہ کر لے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عدالت اسی بنیاد کے اوپر چلتی ہے۔ اسی حوالے سے جو سیدنا علی کا قول بڑا مشہور ہے کہ شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے اگر 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ
ماورائے عدالت کسی ایک گناہگار شخص کو بھی سزا دیتے ہیں تو یہ بڑا جرم ہے. قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, یہ اکثر سننے کو ملتا ہے. وہ بالکل قانون کو اس اعتبار سے اندھا ہی ہونا چاہیے جب تک اسے شواہد کے ذریعے آنکھیں نہ دکھائی جائیں, اسے نہ ثابت کیا جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے, اسے مجرم کے حوالے سے اندھا ہی ہونا چاہیے, ورنہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. کئی سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ رینجرز نے سرعام سرفراز نامی ایک بندے کو قتل کر دیا تھا گولیاں مار کے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لاہور میں ہوا, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کتنے خوفناک مناظر ہیں, وہ آنکھوں سے آج بھی غائب نہیں ہوتے, انسان کانپ اٹھتا ہے. اس کے بعد پھر سائیوال انسیڈنٹ ہوا جس میں معصوم بچوں کے ماں باپ ان سے چھین لیے گئے, اور بعد میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے انہیں 1.5 کروڑ روپے کا چیک لکھ دیا, دیٹس آل. تو خواہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو, اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اس وقت یہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ ہم آپ کے پرابلم سالو کریں گے. اختر مینگل صاحب کو پچھلی گورنمنٹ میں ساتھ ملایا گیا, انہوں نے جو نکات رکھے تھے نہیں پورے ہوئے, وہ علیحدہ ہو گئے. آج ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا ہے کوئٹہ میں, تو اختر مینگل صاحب نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا میں سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوں. وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کہ پولیٹیکل سٹرگل کرنے کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہ نکلے, تو پھر یہ لوگ کیا کریں. انہوں نے پھر اس اجلاس کا ہی بائیکاٹ کر دیا. وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹرگل کرنے والے ہیں, انہوں نے کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہیں کیا. ڈاکٹر مارن بلوچ ہوں یا مولانا ہدایت الرحمان, آپ کو پتا ہے گوادر میں کتنی بڑی ریلیز انہوں نے نکالی. ان کا تعلق پہلے جماعت اسلامی سے رہا ہے, شریف النفس آدمی ہے, تو ڈیمانڈ تو وہ بالکل صحیح کر رہے تھے. لیکن ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے طاقت کے ذریعے ان معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا سوائے اس تباہی کے. اس وقت بلوچستان اس آگ میں جل رہا ہے کہ جس کا اینڈ رزلٹ تباہی کی شکل میں نکلے گا, خدا نہ خواستہ اگر اس مسئلے کو سالو نہ کیا گیا. تو مسنگ پرسنز کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے. پھر اس قسم کے یہ بیان اسٹیٹ کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ جی جن کے لوگ مس ہیں وہ 50 لاکھ روپے ہم سے لے لیں دیت کے طور پر. پہلی بات تو یہ کہ یہ دیت ہے ہی فراڈ ہے آپ کی. اسلام میں تو 50 لاکھ دیت ہے ہی نہیں ہے, اور دیت کے ذریعے آپ بلڈ منی دے کر کسی فیملی کو خرید سکتے ہیں یا سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ نیور. یہ تو ورثاء کا حق ہے کہ وہ چاہیں تو دیت لے لیں, چاہیں تو نہ لیں. بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکریج کیا ہے دیت لینے کو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ جاؤ. باقی جرائم کے سلسلے میں اسلام انکریج کرتا ہے کہ آپ معافی کی روش اختیار کریں, لیکن قتل کے کیس میں ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے. بلڈ منی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, اسے پسند نہیں کیا گیا جواز کی حد تک. اور وہ بلڈ منی بھی یہ والی نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 100 اونٹ یا ان کی مالیت, اور دوسری حدیث میں ہے کہ 200 گائیں یا 2000 بکریاں. تو وہ میں نے جو کیلکولیشن کی ہے وہ کم از کم 5 کروڑ روپیہ ایک بندے کی بلڈ منی اور دیت بنتی ہے آج کی ڈیٹ میں. اور یہ بھی اس صورت میں اگر ورثاء ایگری کریں, ادروائز نہیں. مقدمات چلائیں اور چیزیں سامنے رکھیں, اور اگر فوت بھی ہو گئے ہیں وہ تو بتایا جائے ان کے لواحقین کو. ادھر ہماری اسٹیٹ یہ ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ بندے تو مر چکے ہیں تو یہ لوگ مشتعل ہوں گے, اور بھائی وہ پہلے ہی مشتعل ہوئے میں. اس معاملے کو کہیں تو آ کر آپ نے روکنا ہے.
ادروائز یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. کتنا دبا لیں گے آپ؟ پھر ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے ایک عجیب بیان دے دیا کہ جی یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو مذاق ہی بنا نا. اللہ کے بندو پوری کورز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ اتنے عرصے سے, کور کمانڈر علیحدہ سے ہوتا ہے ان کا, تو یہ معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. ایس ایچ او بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جب ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ آپ دیت لے لیں, ادروائز آپ لوگ تو ایس ایچ او کی مار ہیں, تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہم پہ مسلط کیے ہیں وہ خود ان کے بیانات کا کبھی جائزہ نہیں لیتے کہ یہ کس طرح کے تحفے ہم پہ مسلط کر دیے انہوں نے. الٹیمیٹلی تو یہ انہی کی نالائکی بنے گی اگر ایسے لوگوں کو نہیں سمجھاتے کہ وہ جلتی پہ تیل کا کام کیوں کرتے ہیں اس قسم کے بیانات دے کر. لہذا پاکستانی عوام کی طرف سے, یا ایٹ لیسٹ کم از کم پنجاب کی عوام کی طرف سے, بلوچستان کی عوام کے لیے ہماری طرف سے تو یہی میسج ہے کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان کی جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی, ہم بھی ان پالیسیز کی مذمت کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, اور آج سے نہیں کر رہے ہیں, ہمیشہ سے کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بھی اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں, اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کر نہتے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اس کی بھی دنیا کے کسی قانون میں اجازت نہیں ہے, اور اگر ان میں مسلمان ہیں تو انہیں ہم کہیں گے کہ اسلام میں بھی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. باقی مذہب کا معاملہ تو بڑا پورا صحیح ہے بلوچستان کے اندر. یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے کوئی ریلیجسلی موٹیویٹڈ نہیں ہے سوائے ایک ٹی ٹی پی کے, باقی تو سارے یہ سیکولر ٹائپ کے لوگ ہی ہیں, ان کا کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن عوام الناس چونکہ میجورٹی مسلمان ہیں, ہم انہیں تو اس حوالے سے ترغیب دلائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو مس یوز کرتے ہیں اور پھر اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کرتے ہیں, اور پھر اسٹیٹ کے ہاتھ میں تو بندوق ہے, آپ کو پتا ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے وہ پھر جو چاہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے, پھر وہ کسی قانون کا لحاظ بھی نہیں کرتا. غلط چیز ہے, لیکن ظاہر ہے ایک حقیقت ہے جس سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا سلوشن یہ ہے کہ جتنے لوگ اس وقت پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں, مولانا ہدایت الرحمان صاحب, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور اختر مینگل صاحب, اور اس قسم کے باقی جو پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں, ان سب کو ایک جگہ بٹھایا جائے اور ریاست پاکستان کی طرف سے سول سوسائٹی کے وہ لوگ جن کے اوپر ان لوگوں کا اعتماد ہے, ان کی لیڈرشپ میں ایک کمیٹی فارم کی جائے. اس میں بے شک ہمارے اداروں کے لوگ بھی شامل ہو جائیں, لیکن سول سوسائٹی کو فرنٹ پہ لے کے آئیں. وہ گارنٹی دیں گے بلوچیوں کو تو وہ مانیں گے, ادروائز ہماری اسٹیٹ کی گارنٹیز تو کئی دفعہ ان کے پاس گئیں اور ہماری اسٹیٹ وہ گارنٹیز پوری نہیں کر سکی. ادروائز مجھے تو کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. اور مستقبل میں سی پیک جو ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, سی پیک صرف ایکٹیو ہو جائے تو پاکستان کو جو یہ آئی ایم ایف سے قرضہ اٹھانا پڑتا ہے, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آلموسٹ $4 ارب ہے. یہ $4 ارب ہمارے کرائے کی مد میں ہی ہمیں مل جایا کریں گے جب ٹریڈ شروع ہوگی انشاءاللہ سی پیک کے تھرو. تو یہ سمجھ لیں پاکستان کے لیے نہر سوئز کے ایکویلنٹ ہے, یہ پاکستان کی نہر سوئز ہے. اگر یہ ایکٹیو ہو جائے, اس کا کرایہ ہی ہمیں اتنا مل جائے گا کہ ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے, اور اس میں میجورٹی پورشن جو ہے وہ تو بلوچستان والا ہے, سڑک والا حصہ بھی, اور الٹیمیٹلی جو گوادر کی پورٹ ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر ہے. پچھلے دنوں ہمارے کچھ سٹوڈنٹس جو ہماری اکیڈمی کے ٹیم ممبرز ہیں, ان میں سے کچھ سٹوڈنٹس بلوچستان گئے ہوئے تھے گوادر, وہ پراپرٹی کے سلسلے میں. یہ کئی مہینے پہلے کی بات ہے.
اس وقت تو یہ معاملات اس طرح ابھی گرم نہیں ہوئے تھے میڈیا میں، ویسے تو وہاں پہ کبھی معاملات ٹھنڈے ہی نہیں ہوئے، میڈیا میں اب آنا شروع ہیں. تو چونکہ مجھے تو پتا تھا کہ بلوچستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ عام آدمیوں سے، بلوچیوں سے گوادر میں پوچھیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ادھر تو سارے خلاف ہیں. یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے کوئٹہ میں، باقی سٹیز کے اندر. میں نے ان سے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کے بعد جب فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم تو بالکل جو یہ تحریکیں جتنی چل رہی ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس ماڈرن دور کے اندر. آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے. سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے، اور جائز آواز ہے، سوائے ان چیزوں کے جو وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو ہماری اسٹیٹ بھی کر رہی ہے. جرم تو دونوں کر رہے ہیں. اگر ہم کسی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ قومی دھارے میں آ جائیں اور خود ہم قومی دھارے میں ہو ہی نہ، ہم ہر سال جو ہے وہ 14 اگست پہ ہمارے آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی یہ تقریر کریں کہ جو آئین کی پاسداری کرے گا وہ پاکستانی ہے، اور جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا ہم اسے پاکستانی نہیں سمجھتے. تو بھائی یہ آئین کی پاسداری ہمارے آرمی چیف نے بھی کرنی ہے اور پرائم منسٹر نے بھی کرنی ہے، ہماری پارلیمنٹ نے بھی کرنی ہے، جوڈیشری نے بھی کرنی ہے. یہ صرف عوام کو نہیں بھاشن دینا آپ نے. عوام تو بیچاری کر رہی ہے، عوام تو صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دے رہی ہے، عوام تو موٹر بائک میں اتنی مشکل سے پیٹرول بھرواتی ہے اور اس میں بھی 40% ٹیکسز دے رہی ہوتی ہے ہر لیٹر میں. عوام کی آپ نے چمڑی اور اتارنی ہے، اب یہی رہ گیا. تو ظلم کو آپ اس طریقے سے دبا نہیں سکتے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تباہی کی شکل میں نکلے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کرے. باقی جس طرح میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو 500 سال تک کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ معاملات کوئی بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ ہم نے سٹارٹ ہی نہیں لیا. اسی طریقے سے بلوچستان کا مسئلہ بھی یہ 70 سال سے چل رہا ہے. بیچ میں کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں 15-20 سال کا پورشن اچھا آیا ہے، ضیاء الحق کے دور سے لے کر مشرف کے دور سے پہلے تک، جس میں کچھ معاملات بہتر رہے. ادروائز تباہی ہے. اور اس کے بعد سے یہ جو بگٹی صاحب کا جو ایک اسیسینیشن والا معاملہ ہوا، اس کے بعد سے تو وہاں پر آپ سمجھ لیں آلموسٹ ساری کی ساری عوام، سردار، مڈل کلاس وہاں کی، وہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کو غلط سمجھتے ہیں، جو کافی حد تک درست ہے. اور وہ اپنی تمام پرابلمز کی وجہ پاکستان کی پالیسیز کو، اور اس میں بھی سب سے زیادہ گالیاں پنجاب کو پڑتی ہیں. اور یہاں پہ ہم پنجابی جو ہیں وہ غصہ کھا جاتے ہیں. بھائی جب ریسورسز ان کے استعمال ہو رہے ہیں تو الٹیمیٹلی گالیاں ہمیں پڑیں گی، لیکن ہم نے یہ چیز انہیں بھی بتانی ہے کہ ہم خود بھی افیکٹنگ ہیں اس پورے کے پورے سسٹم کے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ پنجاب اگر اپنے آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہے باقی 3 صوبوں کا، یا چوتھا وہ بھی ملا لیں گلگت بلتستان، تو چھوٹے بھائیوں کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی بدتمیزی ہو جائے تو پھر اس کو بڑے بھائی کا کام ہے کہ اسے اگنور کرے، بجائے یہ کہ ہم جو ہے یہاں پہ اپنا SHO بھیج دیں گے یا ہم فلاں چیز کریں گے. وہ دیکھیں مشرف کی وہ کتنی غرور اور تکبر سے بھری ہوئی تقریر پڑی ہوئی ہے کہ مجھے پھر موقع ملے گا میں پھر یہی کروں گا. اس میں اس وقت کچھ مس ہینڈلنگ بگٹی صاحب کی طرف سے بھی ہوئی کہ مشرف صاحب ان دنوں میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کے ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی راکٹ لانچر سے حملہ ہوا جس میں وہ بچ گئے. اس کے بعد وہ زیادہ ٹریگر ہوئے، لیکن بچ گئے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے بدلہ اتارتے کہ ایک کینسر لگا کے چلے جائیں ملک کو. آپ ایک امریکہ کی جنگ میں جھونک کے اور دوسرا بلوچستان کے اندر جو یہ بدماشی دکھائی، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کی بھی کسی نے نہیں سنی. اس وقت آپ سارے انٹرویوز نکالیں، وہ سب کی سب جماعتیں مشرف صاحب کی اس ایکٹیویٹی کو غلط کہہ رہی تھی. انہیں پتا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے. ابھی بھی اگر یہ مسئلہ سالو کرنا ہے تو پولیٹیکل لیڈرز نہیں کرنا ہے، بشرطے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ایک انہیں
اس حوالے سے اوپن چھوڑیں کہ وہ ان معاملات کو مل بیٹھ کے حل کریں، بجائے بندوق کے زور کے اوپر کوئی چیز منوانے کے. اس کا اینڈ رزلٹ تباہی نکلے گا. اس کی وجہ ہے کہ جب عوام الناس اوورال آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ طاقت کے زور کے اوپر کسی کو اس طریقے سے قابو کر نہیں سکتے، جو مرضی کر کے دیکھ لیں. دوسری طرف ہم نے بلوچستان سے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی بلوچستان سے سی پیک گزرے گی، وہاں پہ گوادر ہے، وہاں ریکوٹک ہے، معدنیات ہیں، وہاں سے اتنا تانبا نکلے گا، اتنا سونا نکلے گا، اتنا کوئلہ نکلے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. ویسے تو نکل بھی رہا ہے، چوری بھی ہو رہا ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے. یہ اب آگے تھوڑا بہت کوئی کنٹرول ہوا ہے، ادروائز پہلے تو بہت بڑے لیول کی سمگلنگ تھی، لیکن ابھی بھی جاری ہے. تو یہ ساری کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی. پھر سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے بھی، اور یہ زائرین کی جو بسیں ہیں جو جاتی ہیں ایران عراق، پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے ان بسوں کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. کچھ بسیں خود بھی گر گئی ہیں ڈرائیورز کی غلطی کی وجہ سے، لیکن وہاں پہ خودکش حملے بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ بھی چل رہا ہے. تو بلوچستان اس حوالے سے ایک درد سر بنا ہوا ہے پاکستان کی سٹیٹ کے لیے بھی، اور اس میں سٹیٹ ہی بڑی مجرم ہے. ان لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے. ہم دعا گو ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی اور بقیہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کوئی امن والا معاملہ فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.